اس رکوع میں ابتدائی آیات میں یہودیوں کی ایک غلط فہمی کا ذکر ہے۔ وہ سمجھتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ دنیا میں اللہ کی نعمتوں کے اور آخرت میں اللہ کی جنت کے صرف حقدار وہ ہیں جو یہودی ہیں۔ اس کے علاوہ نہ کوئی دنیا میں نعمتوں کا مستحق ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ یہ سخت ترین نظریہ اور عقیدہ ان کا چلا آ رہا ہے اور آج بھی قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مذہب میں کسی دوسرے کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، صرف وہی یہودی ہیں جو نسلی ہیں، اور اگر کوئی داخل ہو بھی جائے، کسی کو قبول کر بھی لیا جائے، تو اس کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے جو ایک عام نسلی یہودی کو دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اسی عقیدے کی بنا پر آج اس میں مزید شدت آ چکی ہے، اور مطلب پرستوں نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ دنیا میں کسی کو جینے کا حق نہیں ہے۔ یہودیوں کے علاوہ دوسرے انسانوں کو وہ انسانیت کے حقوق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لہٰذا کھلم کھلا ان کے نصاب میں یہ بات بتائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے کہ تم اگر کسی غیر یہودی کو قتل کر دو یا اس کا مال چھین لو تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی نظریے کے تحت یہودی شروع سے آج تک وہ دنیا کی سفاک ترین قوم ثابت ہو رہے ہیں، اور وہ کسی کے خون بہانے کو، کسی کے مال ضائع کرنے کو بالکل معیوب نہیں سمجھتے، بالکل جرم نہیں سمجھتے، اس لیے وہ کسی قاعدے قانون کے پابند نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ نظریہ موجود تھا جس کا رد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ صرف یہودی ہی نہیں بلکہ جو مسلمان ہیں، جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، اور جو صابی ہیں۔ صابی ستارہ پرست کو کہتے ہیں، کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ تمام گروہوں کا نام لے کر اللہ نے فرمایا کہ کامیاب کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مستحق اور نعمتوں سے مستفید کون ہوگا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لے آیا اور آخرت کے دن پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سارے احکامات اور سارے فیصلوں کو ماننا، یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو ان کو مان لیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا تو ان کو نہ مانا، تورات کو مان لیا اور قرآن کو نہ مانا، تو یہ اطاعت نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان یہ ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھی بھیجے، جس وقت میں بھیجے، سب پر ایمان لے آئے، جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان ساری کتابوں کو سچا مان لے، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں اور اللہ نے اعلان فرما دیا کہ یہی آخری نبی ہیں اور یہی قیامت تک کے لیے جو ہے نا ان کی شریعت اور دین ہی قابل اتباع ہے، تو جو اس بات کو مان لے گا تو وہ اور آخرت پر ایمان رکھے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گا، اور عمل صالح وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہے، اس پر عمل کرے گا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو پھر ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو گویا دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے کوئی لیبل، خاص لیبل وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا کسی دوسرے، بلکہ مسلمان ہوں، مومن ہوں، پہلے جس سے بھی تعلق ہو، جب وہ ایمان قبول کر لیں گے، مومن مسلمان بن جائیں گے اور عمل صالح کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جائیں گے، تو پھر دنیا کی نعمتیں بھی ہوں گی ان پر اور آخرت کی کامیابی بھی ان کو ملے گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں سے ایک دوسرے واقعے کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے تو
کہنے لگے لوگ کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ اللہ کی نازل کردہ ہے، اگر اللہ کی نازل کردہ ہے تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں، ہمیں کیا پتہ، ہمیں اللہ تعالیٰ خود کہیں، عمل کرنے کا کہیں تو پھر ہم تسلیم کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے 70 آدمی منتخب فرمائے پورے قبیلوں میں سے، 70 آدمیوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو پورا کر دیا اور اپنے غیبی آواز میں فرمایا کہ یہ کتاب تمہارے لیے ہے اور اس پر عمل کرنا تم پر لازم ہے۔ تو اب انہوں نے پھر یہاں بھی ڈنڈی ماری اور اپنا مطالبہ بڑھا دیا، کہنے لگے اب تو ہم اللہ کو ظاہر دیکھیں گے، ہمیں کیا پتہ کس کی آواز ہے۔ تو لہٰذا طور پہاڑ کو ان پر بلند کر دیا گیا۔ تو یہ بلند کیسے کیا گیا، اس میں کئی سارے اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل ان کے سروں کے اوپر آ گیا اپنی جگہ چھوڑ کر، اور یوں لگتا تھا کہ ابھی گرے گا اور یہ تباہ ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ مطلب ہے کہ اس میں زلزلہ آ گیا اور جس سے ہلنے لگا اور ان کو خطرہ ہوا کہ یہ ہمارے سروں پہ آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، جو احکامات ہیں ان کو پڑھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین پر عمل کرانا زبردستی جائز ہے، یا مطلب قرآن میں تو ایک آیت ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ یہ بہت سارے آج کے جدید لوگوں کو اس سے غلط فہمی ہوتی ہے، مغالطہ لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہے دین کے اندر داخل کرنا، اور ایک ہے کہ داخل جو ہو گیا ہے دین میں اس کو دین پر قائم رکھنا۔ تو جو دین کے اندر داخل کرنا ہے اس میں زبردستی بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ